الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ولادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے موضوع سخن ہے۔ عراق کے بہت سے بڑے سردار حاکم شام سے مل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو تنہا کر دیا، امام کو تنہا کر دیا کہ قیس ابن سعد نے امام حسن کو خط لکھا کہ جن لوگوں کے ذریعے ہم جنگ کرنا چاہتے تھے وہ حاکم شام کے حمایتی ہیں، وہ حاکم شام کے حمایتی ہو گئے ہیں۔ بس امام علیہ السلام نے خطاب کیا کہ ایک عراق کے لوگوں کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ یہ قیس ابن سعد کا خط ہے، اس نے لکھا ہے کہ تمہارے جو سردار ہیں، بڑے ہیں، وہ حاکم شام سے مل گئے ہیں، حاکم شام سے مل گئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات تمہاری جانب سے کوئی نئی نہیں ہے، میرے والد کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تمہاری جانب سے۔ تم نے صفین میں بھی میرے والد کو ابو موسیٰ اشعری کے فیصلے پہ مجبور کیا، فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا۔ جب انہوں نے مان لیا تو تم نے ان پر ہی اعتراض کیا، کہ کیوں جنگ ختم کیا آپ نے؟ جب تمہیں جنگ کے لیے دوبارہ بلایا تو تم نے سستی دکھائی، یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ تمہاری سستی کی وجہ سے میرے والد کی، امام علی کی شہادت ہو گئی۔ سست جو ماننے والے ہیں وہ امام کو ہی نقصان دیتے ہیں، بس امام نے کہا کہ ان کے بعد تم نے بغیر کسی جبر کے میری بیعت کی، میں نے تمہاری بیعت کو قبول کر لیا، اس راہ پر قدم رکھ دیا۔ خدا جانتا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا، لیکن دیکھ لو تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے بیعت کے حوالے سے تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اے عراقیو، میرے لیے کافی ہے کہ مجھے میرے دین میں تم فریب نہ دینے کی کوشش کرو۔ بس بہانے بنا رہے تھے، فریب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس صلح کی درخواست امام حسن علیہ السلام کی جانب سے نہیں تھی، بلکہ حاکم شام کی طرف سے آئی تھی۔ پہلے امام حسن علیہ السلام نے منع کیا، لیکن جب لشکر کو سست دیکھا تو صلح کی درخواست کو قبول کیا۔ بس امام کا موقف جنگ تھا۔ بس بعض لوگ امام کے پاس آئے، کہا کہ حاکم شام سے صلح میں کوئی عزت اور شرافت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ خود جنگ کے لیے نکلوں گا، اگر تمہیں زندہ رہنا پسند ہے تو بتا دو تو میں صلح کی درخواست کو قبول کر لوں گا۔ سبط ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب امام حسن نے جان لیا کہ ان کے گرد جو لوگ ہیں صرف انگلیوں کے شمار میں رہ چکے ہیں جو خالص ہیں، باقی خیانت کے لیے آمادہ ہیں، فریب دینے کے لیے آمادہ ہیں، تب امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام کی صلح کی درخواست کو قبول کر لیا۔ صلح قبول کرنے کی وجوہات: امام کی حمایت کرنے میں ساتھیوں کا سست ہونا، یہ ایک وجہ تھی۔ دوسرا، امام حسن نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں حاکم شام سے لڑتا تو یہ لوگ میری گردن پکڑ کر مجھے ہی حاکم شام کے حوالے کرتے۔ حالات یہ تھے۔ بس اے عراق کے لوگوں، جس نے تم پر اعتماد کیا وہ مغلوب ہو گیا۔ تیسری چیز، امام نے لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے مجبور کرنا نہیں چاہتے تھے امام کے، لوگوں کو لے جاؤں۔ تیسرا، چند خالص شیعوں کی حفاظت کرنا مقصود تھی، اور بغیر جنگ کے کوفے کے لیے ایسا معاہدہ کیا جائے تاکہ سب کی جان اور مال محفوظ رہے۔ بس امام حسن نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو میں نے خلافت کو اس کے حوالے کر دیا تاکہ تم محفوظ رہو۔ بس امام فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے صلح کا راستہ اختیار کیا، جنگ کو مؤخر کیا، کیونکہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ بس امام حسن علیہ السلام ایسے کریم ہیں، ایسے موقعوں پر بھی امام نے اپنے شیعوں کے لیے سوچا۔ ہم شیعوں پر بھی لازم ہے کہ ہر وقت امام کو یاد کریں۔ یہ ایک بہترین درس ہے کہ ہر وقت ہم امام حسن علیہ السلام کو یاد کریں، ان کی امامت کو مد نظر رکھیں اور اپنا حق ادا کریں۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔